بھائی یہ جو انقلاب کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ جو بلٹ ٹو بلٹ ایک پلیج کیا ہے سی ایم خیبر پختونخوا نے، اور ظاہر ہے کہ ہم تو حیران ہی ہو جاتے ہیں ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ کے، آپ آن بورڈ ہیں اس پر ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال سے جب آپ کسی کو دیوار سے لگاتے جائیں گے نا تو پھر رد عمل تو ہوگا نا۔ اگر وہ اینگری ہے اور ظاہر ہے اس بات پہ ہے کہ وہ پاکستان ہے اور ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے، آئین ہے، قانون ہے، تو کیا اس جمہوریت کے اندر اپوزیشن کو احتجاج کا حق نہیں حاصل ہے؟ کیا یہ بات لازمی ہے کہ احتجاج جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہو جہاں اس کی حکومت ہو، اس سے باہر احتجاج نہ کرے، پنجاب نہ جائے، سندھ میں احتجاج نہ کرے؟ اپوزیشن یہ ساری کو تو حق چیزیں ہے، پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے، چیف منسٹر آف پہلے ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ کیا وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کیا نفرتیں نہیں پھیلا رہی ہے اس ملک کے اندر، کیا وہ لنگوسٹک وہ پرابلم نہیں کریٹ کر رہی ہے؟ لیکن اس لیول کیوں کا اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ آپ اٹک پار کر کے دکھائیں؟ شوکت یوسفزئی صاحب، احتجاج سب کا حق ہے، لیکن احتجاج کے بھی کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، کچھ کرائٹیریا ہوتا ہے پرومپٹ طریقے سے وہ ایسے بیان دینا کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم احتجاج کریں گے تو ظاہر سی بات ہے سب کاشس ہو جائیں گے کہ بھائی یہ اعلان ایسا کر کے آ رہے ہیں تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اینڈ یو ہیو اے ہسٹری لائک 9th میں سب کے سامنے۔ اچھا، یہ سارے سبق ہمیں سکھا رہے ہیں، لیکن یہ کچھ سبق ان کو بھی سکھائے نا۔ بات کریں گے تو ہم نے احتجاج کیے، ہم نے کیے، ہم نے جلسے کیے، ہم نے کہاں پہ مطلب یہ کہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے، سوائے اس کے کہ جب این او سی دیتی ہے گورنمنٹ، اس کے بعد وہ روڈ سڑکیں بند کر دیتی ہے، پولیس کو سامنے کھڑی کر دیتی ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نیوز تو وہی کریٹ کر رہی ہے نا، وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت۔ اتنا خوف کیوں ہے؟ علی امین گنڈاپور لاہور گیا ہے، پہنچا ہے وہاں پہ، آپ مجھے بتائیں کیا کچھ قبضہ کرنے گیا تھا وہ؟ یا تو یہ اس طرح کے بیانات جو ہے نا تب دیے جاتے ہیں جب ملک کے اندر جنگل کا قانون ہو۔ اس وقت تو جنگل کا قانون ہی لگ رہا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا۔ جب حق نہیں دیا جا رہا، آپ مجھے بتائیں کہ فوج یا جو پولیس کے جوان ہیں ہمارے پنجاب کے، اگر اس کا مقصد یہ ہوا، شوکت صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تنگ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ بھی اگر علی امین گنڈاپور کی جگہ ہوتے تو آپ کی بھی اسٹیٹمنٹ یہی ہوتے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رد عمل ہے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے وفاقی حکومت کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ صرف ریاستی وسائل استعمال کر کے ڈنڈے کے زور پہ آپ عوامی رائے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو زیادتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ووٹ کو حق دو، عزت دو، تو ووٹ کو عزت یہ ہے کہ آپ عوامی رائے کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا جو بنگلہ دیش الگ ہوا تھا ہمارے ساتھ؟ اسی طرح ہوا تھا نا کہ آپ نہیں مان رہے تھے؟ کیا مطلب لیں؟ کیونکہ یہ بھی کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ورکر ہے وہ بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ پہنچے نہیں اور ہم وہاں پر انتظار کرتے رہ گئے، اور پھر جس طریقے سے ان کی واپسی ہوئی، جو کمیونیکیشن بیرسٹر گور ان کے درمیان سامنے آئی، تو انہیں اس لیے بھی یہ بیان دینا پڑا تاکہ وہ اپنے ورکر کو یہ بتا سکیں کہ بھائی نہیں، ہم پیس سیونگ کے طور پہ بیان دیا گیا ہے۔ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں یہ ان کا غصہ تھا اور غصے سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور اس کا جائز بھی بنتا ہے اس حوالے سے کہ کیوں ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم کوئی باہر سے تو نہیں آئے نا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی اٹک پار نہیں جائیں گے آپ، کیوں؟ مطلب ایک ہی تو پاکستان ہے نا۔ کیا اس سے پہلے اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے دور میں کوئی دھرنا نہیں دیا، مسئلہ یہ ہے کسی نے نہیں دیا، کیا ہم نے کسی کو روکا تھا؟ اس میں سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک لیڈرشپ لیول پہ ایک صاحب آ کے اگر یہ بات کریں کہ آپ ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 گولیاں چلائیں گے، آپ یہ کرو گے، آپ وہ کریں گے، ہم آگ لگا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، آپ یہ سوچئے کہ جب آپ پبلک کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں تو آپ کو کیا پتا ان میں سے کون غصے میں زیادہ بھڑک جائے۔ یہ بعد میں تو اس طرح کی چیزوں میں کہہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ تو عوام کا اپنا فیصلہ تھا، ہم نے تو نہیں کیا۔ آپ کے پاس 9 مئی کی مثالیں موجود ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں گنڈاپور صاحب وہ جسٹیفائیڈ ہیں۔ جب میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ ان کی جگہ ہوتے وزیر اعلیٰ تو آپ بھی یہ بیان دیتے، اس پہ آپ کہہ رہے ہیں جواب نہیں دے رہے، تو آپ مطلب یہ دیکھیں یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ غصہ ہے، پریکٹیکل کام تو وفاقی حکومت کر رہی ہے نا۔ پولیس کو سامنے کھڑا کر کے شیلنگ شروع کر دیتے ہیں پورا من لوگوں کے اوپر، تو یہ اشتعال کیوں دلایا جا رہا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جس دن ہمارا جلسہ ہوتا ہے یا جو مظاہرہ ہوتا ہے اس دن صبح سے
वफाकी वज़रा और पंजाब के वज़रा ये शुरू हो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ऊपर और इश्तियाल दिलाते रहते हैं, आप अटक पार करके दिखाएं। ये क्या मतलब है भाई? अटक पार क्या पाकिस्तान नहीं है क्या? हमारे पास वीजा नहीं है उसकी क्या? आप किस तरह हमें रोक रहे हैं? हमारी मर्जी है, हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करें, मीनार पाकिस्तान में एहतजाज करें, या पिशावर में करें या कराची में करें, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? लेकिन मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मौलाना तो तबसरा भी नहीं करना चाह रहे, इस बात को उन्होंने बचकाना करार दिया और फिर वही कहते हैं जी जाली मैंडेट से कैसे लोग हमारे सूबे पे मुसल्लत कर दिए हैं। सो मौलाना साहब तो बड़ा नाराज नजर आ रहे हैं इस स्टेटमेंट से भी। नहीं, मौलाना साहब की अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ज़रूर सिर्फ ये कि अपने मुखालिफिन को रियासती वसाइल से कुचलने की जो रवश उन्होंने इख्तियार की है, ये वापस लेनी पड़ेगी उनको। इससे मुल्क को नुकसान होगा। मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क के बहुत बड़े मसाइल हैं। आप देखें मईशत गिर रही है, लोग जो है ना महंगाई के हाथों कुछ ले जा रहे हैं। उनकी वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, एक ही प्लान है, पीटीआई को रोके। किस तरह रोके? जुलूस ना हो, जलसा ना हो, अगर इजाज़त भी दे दें तो उसके आगे कंटेनर खड़े कर दें। तो इश्तिहाल तो वो दिला रहे हैं ना। आप मुझे बताएं कि परसों जो हुआ हमारे साथ, बिल्कुल मैं सारे मौजूद थे वहाँ पे, अचानक जो है ना शेलिंग शुरू हो गई। तो ये क्यों शुरू हो गया? हमें तो पता ही नहीं था। मतलब कोई किसी ने गमला नहीं तोड़ा, किसी ने पत्थर नहीं फेंका, किसी ने कुछ नहीं किया और अचानक शेलिंग शुरू हो गई। तो ये जो रिवश है, ये रिवश मेरे ख्याल से तर्क करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए। ये देखे जमहूरियत अगर खत्म हो गई तो फिर क्या रह जाएगा? अगर आइन कानून पे अमल वैसे भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो रिमार्क्स दे रहे हैं, उस पर अमल ही नहीं हो रहा है। जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ? जब अमल दराबंद नहीं हो रहा है, कानून नहीं है, आइन नहीं है, तो फिर तो ये चीजें होंगी ना। फिर तो धमकियां और ये चीजें ये देखें, ये लोगों का गुस्सा है, इसको समझना चाहिए। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो बाद में इसका नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, वो हमारा नुकसान है। आपका पॉइंट आ गया और हम दुआ करते हैं जी हालात बेहतर ही रहे, अमन और अमान जो हो मुल्क के लिए बेहतर हो, बरकरार रहे।